تباہی کے عرشے پر وائلن بجانے والے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ آپ اللہ مالک ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، وہی پالن ہار ہے، وغیرہ وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بالکل یوں ہے کہ اونٹ کا زانو باندھے بغیر اسے اس امید پر اوپر والے کے بھروسے چھوڑ دیا جائے کہ جس نے اونٹ بنایا وہی حفاظت کرے گا اور فرار ہونے سے بھی روک لے گا۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ سامنے سے ریل آ رہی ہے، مگر تب تک پٹڑی پار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ انجن 10 گز دور نہ رہ جائے، اور اگر کوئی اپنی بے وقوفی سے کٹ مرے تو پھر ایک آہ بھر کر کہتے ہیں جیسی اللہ کی مرضی۔ سب فیصلہ سازوں کو علم ہے کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات سے متاثر ہونے والے 10 چوٹی کے ممالک میں شامل ہے۔ سب متعلقہ اداروں کو پتہ ہے کہ طغیانی کی راہ میں سب سے مؤثر قدرتی بند جنگلات ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ 75 برس پہلے اس ملک کا 1/4 رقبہ جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا، آج محض 3 سے 4% رقبہ جنگلاتی ہے۔ گویا جنگلی بڑھتے گئے، جنگلات کم ہوتے گئے اور ٹمبر مافیا اور انہیں اجازت نامے جاری کرنے والوں کے پیٹ کا فضلہ بنتے چلے گئے۔ جنگلات غائب ہونے کے سبب ڈیموں اور دریاؤں میں اوپر سے آنے والی مٹی مسلسل جمع ہو رہی ہے، چنانچہ پاکستان کی پانی جمع کرنے کی صلاحیت پچھلے 50 برس میں 1/4 کم ہو گئی ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس صرف 30 دن کی قومی ضروریات کا پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، جبکہ بھارت کے پاس 170 دن اور مصر کے پاس 700 دن کا استعمالی پانی محفوظ کرنے کی گنجائش ہے۔ یوں ہم اپنی غیر معمولی ذہانت کے سبب سال بسال خشک سالی کے بھی مزے لوٹتے ہیں اور سیلاب میں بھی بہتے ہیں۔ 1950 سے آج تک یہ کثیر دریائی ملک 21 بڑے سیلابوں کی مار برداشت کر چکا ہے۔ قدرتی تباہی سے وقت سے پہلے خبرداری کا جدید ڈھانچہ اور پیشگی احتیاط انتظامات نہ ہونے کی سبب پاکستان کو سالانہ کم از کم $800 ملین کا معاشی نقصان ہو رہا ہے، اور مونسون کے سیزن میں ہر سال کم از کم 1 ملین لوگ براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ ہم IMF کے سامنے $1 ارب کے لیے تو ہر سال بک سکتے ہیں، مگر اپنا نظام و انصرام ٹھیک کر کے اس سے 100 گنا رقم بچانے کی ہرگز موڈ میں نہیں۔ انگریز دور میں ہر سال ممکنہ دریائے زد میں آنے والے تمام اضلاع کی ڈپٹی کمشنرز مونسون کے کیلنڈر 15 جون سے کم از کم 30 دن قبل اپنے اپنے زیر انتظام علاقوں میں صحت، غذا، بچاؤ، امدادی منصوبوں اور ممکنہ متاثرین کی تفصیلات حکام بالا کو بھیجنے کی پابندی تھے، تاکہ ان کے تخمینے کے مطابق ہنگامی رقم مختص ہو سکے۔ آزادی کے بعد ہم دیگر ذمہ داریوں کی طرح اس انتظامی جھنجٹ سے بھی آزاد ہو گئے۔ اب ضلعی انتظامیہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے حکم کے بغیر ٹس سے مس نہیں ہوتی، اور یہ حکم بھی تب ملتا ہے جب پانی امدادی ترسیل کے تمام ممکنہ راستوں کے ناکہ بندی کر چکا ہوتا ہے۔ پھر جو اخبارات میں اور ٹی وی اسکرینوں پر مظلوموں کی تصاویر کی بھرمار ہوتی ہے، انہیں دکھا دکھا کے باقی دنیا سمندر پار پاکستانیوں اور مخیر شہریوں سے اپنا اپنا انسانی فریضہ نبھانے کی درد مندانہ اپیل کی جاتی ہے۔ اگر زندہ کرپشن دیکھنا ہو تو ثبوت کے لیے فائلیں جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ کرپشن کسی بھی نئی یا پرانی سڑک یا پل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں مالی سال کا دورانیہ 1 جولائی سے 30 جون تک ہوتا ہے۔ بندوں کی مضبوطی، سڑکوں کی تعمیر جیسے کاموں کے نام پر بجٹ میں اربوں روپے مختص ہوتے ہیں۔ متعلقہ محکموں میں ہزاروں چھوٹے بڑے افسر و کارکن بھی ہیں، لیکن بیشتر تعمیراتی بجٹ مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران فائلوں میں ڈکراتا رہتا ہے اور آخری 3 ماہ میں اچانک جھرجھری لے کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ بجٹ کا پیسہ خرچ نہ ہوا تو واپس لے لیا جائے گا۔ تب سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، مرمت، بندوں کی مضبوطی اور محکمہ آبپاشی کے منصوبوں کی تکمیل کے نام پر من پسند ٹھیکے داروں کے ذریعے کام دکھایا جاتا ہے۔ اس میں 60% پیسہ تو آپس میں ہی بٹ پٹا جاتا ہے، جو باقی 40% تعمیری ترقیاتی منصوبے کی شکل میں ہمہ شمع کو زمین پر دکھائی دیتا ہے۔ وہ مکمل ہوتے ہی اپنی خامیوں اور تکنیکی گھپلوں کے ثبوتوں سمیت مونسون کی بارش اور سیلاب میں بہہ جاتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہوئے ہاتھ جھاڑ لیتے ہیں کہ اس تباہی کی مجرم نگوڑی موسمیاتی تبدیلی، معمول سے زیادہ بارشیں اور شدید سیلاب ہیں۔ یوں اگلے برس کے نئے ٹھیکوں اور بھروسے کے ٹھیکے داروں کا راستہ دوبارہ صاف ہو جاتا ہے۔ 2010 کے سیلاب عظیم میں 30% پاکستانی زیر آب آیا، 2 کروڑ لوگ براہ راست متاثر ہوئے،
اور لگ بھگ 18,000 دیہات کو نقصان پہنچا۔ اتنی وسیع تباہی کی وجوہات پر غور کے دوران ایک بڑا سبب یہ بھی سامنے آیا کہ شہروں میں پانی کی قدرتی گزرگاہوں کا راستہ روک کے ان پہ لینڈ مافیا اور سرکاری مافیا کی ملی بھگت سے عمارات تعمیر ہو گئیں۔ دیہی علاقوں میں دریا کے متروک پارٹ میں برسوں سے فصلیں کاشت ہوئیں، باغات لگ گئے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئیں اور پانی کا راستہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ جب سیلاب آیا تو نکاسی کے راستے غائب پا کر پانی غصے سے پاگل ہو گیا اور ہر شے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ تب کہا گیا کہ آئندہ تعمیراتی قوانین پر سختی سے عمل ہوگا اور دریائی گزرگاہوں میں تجاوزات کے شہری نالوں پر ناجائز تعمیرات کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 2010 سے 2022 کے درمیان 12 برس کا فاصلہ ہے۔ ہم جیسے مورخ بھی سمجھ بیٹھے کہ بالآخر حکمران شاہی نے واقعی کوئی سبق سیکھ لیا۔ آج معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے نہیں، دراصل پانی نے سبق ازبر کیا ہے۔ 12 برس پہلے اس نے 2 کروڑ لوگوں کو سبق پڑھایا۔ اس بار اس کی مار سہنے والوں کی تعداد 3 کروڑ تک جا پہنچی ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے۔ شہروں میں اربن فلڈ گزشتہ کی نسبت زیادہ آ رہے ہیں۔ چنانچہ اب بارش اور دریا مل کے 90% پاکستان کی ٹھکائی کر رہے ہیں، مگر ہمارا یہ ورد آج بھی جاری ہے کہ اس سب کے مجرم غیر معمولی بارشیں اور موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ یا اللہ، یا رسول، ہمارے حاکم بے قصور۔ تباہی کا ہجوم یوں بھی دو چند ہو گیا کہ اس بار بھی بااثر لوگوں نے اپنی اراضی اور املاک بچانے کے لیے پانی کا رخ کم نصیبوں کی جانب موڑ دیا۔ اب یہی لوگ بذریعہ میڈیا مگرمچھ کے آنسو بہانے میں بھی آگے ہیں۔ جب طوفان نوح بھی انسانی نفسیات میں پیوست ہوس، لالچ اور خود کو دھوکہ دینے کی علائش نہ دھو پایا تو یہ چھوٹی موٹی تباہیاں ہمارا کیا بگاڑ لیں گی؟ ویسے بھی کچھ کرنے کا وقت شاید گزر چکا ہے اور ہم تباہی کے عرصے پر کھڑے وائلن بجا رہے ہیں۔